آج ہمارے پاس ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاسم فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں یہاں پر تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے خطابت سے متعلقہ اور دیگر چیزوں سے متعلقہ۔ تو سب سے پہلے تو میں نے تو نام ان کا ذکر کر دیا ہے، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ خود اپنی زبان سے اپنا تعارف ہمارے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے تعارف کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو میرا نام محمد قاسم فاروقی ہے۔ تو میری تعلیم ہے، میں جس ادارہ میں مکمل عالم کا کورس کیا ہے وہ ہے جامعہ قاسمیہ، معروف خطیب پاکستان، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس ادارے کے بانی ہیں۔ جامعہ قاسمیہ یہ ہے غلام محمد آباد میں واقع ہے۔ تو وہاں جامعہ قاسمیہ کے اندر اولا سے لے کر دور حدیث تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، اور اس سے پہلے متوسط دوم اور سوم میں قطب الابدال پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب ان کا ادارہ جامعہ عبیدیہ جو کہ علامہ اقبال کالونی سمودری روڈ میں واقع ہے، وہاں پر میں نے متوسط دوم اور سوم وہاں میں نے پڑھا، اور اس کے بعد اولا سے لے کر ترتیب کے ساتھ دور حدیث تک میں نے جامعہ قاسمی میں پڑھا، اور الحمدللہ اساتذہ کی شفقت اور محبت سے آج ہم اس مقام پر ہیں۔ حضرت سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خطابت کیسے سیکھی، تاکہ آپ اگر ہمیں بتائیں گے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ آپ نے خطابت کیسے سیکھی، تو جو مبتدی خطباء ہیں، ابھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کیسے خطیب بنیں، تو امید واسق ہے کہ حضرت کے جواب سے ہمیں کچھ معلومات فراہم ہوں گی۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے خطابت کیسے سیکھی، مانے طالب علمی کے اندر، مدرسہ میں، یا کیا سورسز تھے جن سے آپ نے خطابت سیکھی؟ حضرت نے بہت اچھا اور جو ہے تجربے پر جو سوال کیا ہے۔ تو میں جب جامعہ قاسمی میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارا جو ادارہ مدرسہ جامعہ قاسمی ہے وہاں پر بزم مدنی و قاسمی کے نام سے ایک بزم ہے۔ تو وہ جو بزم مدنی و قاسمی اس کے زیر تمام ہفتے میں ایک دن عشاء کے بعد وہ جو بزم ہوا کرتی تھی، تو اس بزم کے اندر میرے اندر ایک شروع سے میں جب تقریریں سنتا تھا وہاں سے یہ خطابت کا مجھے شوق پڑا، اور پھر میں ایک ایسے مدرسے میں آیا کہ جو خود خطابت کا کرتا۔ تو پھر جب میں قاسمی میں آیا، مجھ سے جو پہلے کے طلباء تھے ان میں ایک بڑی تقریری مقابلے کا جنون اور باقاعدہ ایک بزم کے اندر بیٹھنے کا جنون، ایک بڑا نظم و ضبط تھا۔ تو میں جو ایک میرا ماحول چاہتا تھا تو مجھے وہ ماحول ملا۔ تو وہاں میں نے پہلے جو شروع کیا 3 سال پہلے، جو میں وہاں بزم کا ایک رکن بن کے وہاں بزم مدنی و قاسمی میں حصہ لیتا رہا، جو ہر ہفتے عنوان مختلف ہوتے، اس پر ہم نے خارجی کتابیں رکھی تھی، یا ہم ہفتے میں تھوڑا بہت وقت نکال کر اس عنوان پر ہم جو ہے تقریر جو ہے اپنا تیار کرتے، اور پھر بدھ والے دن ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر ہم بزم میں تقریر کرتے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر جب 3 سال گزرے تو آگے جو آخری 5 سال تھے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جامعہ قاسمیہ میں بزم مدنی و قاسمی کا 5 سال میں الحمدللہ خود امیر رہا۔ پھر میں باقاعدہ ان کے عنوان ترتیب دینے، باقاعدہ کلاسوں میں جا کر ان لڑکوں کے نام لکھنے جنہوں تقریر کے اندر وہ جو اپنا حصہ لینا، جب یہ ترتیب ہوتی پھر بزم کے اندر جو طلباء تقریر کرتے ان تقریر کے دوران طلباء میں ترتیب کے لحاظ سے، خطبے کے لحاظ سے، یا اشعار کے لحاظ سے، یا اسی طرح اپنا جو دورانیے کے لحاظ سے کوئی اس میں کمی پیش ہوتی تو پھر وہ آخر میں ہم اس پر جو ہے نا اس کا خلاصہ میں اس کو عرض کرتے بھئی یہ خامی ہے، آپ دور کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ تو پھر اس وقت جو طلباء بزم میں بیٹھتے تھے، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی بڑی مساجد کے، کئیوں کی تو اپنی مسجدیں ہیں، کئیوں نے جو مسجدوں میں امام ہے، آج بڑی مسجدوں میں وہ خطیب ہے ماشاءاللہ، اور ان کا اپنے علاقوں میں نام ہے،
ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک بدقسمتی سے یہ عرض کروں گا کہ جن طلباء کو ہم کہتے تھے کہ آؤ بزم میں بیٹھو، وہ کوئی چائے کے بہانے چلا گیا، کوئی اپنی ذاتی عذر کے چلو وہ چلے گئے، لیکن وہ بزم میں نہ بیٹھ سکے، آج وہ بیچارے پچھتا رہے ہیں کہ کاش اس وقت کو ہم اپنے دوستوں کی بات کو مان کر بزم میں بیٹھتے اور اس کے اندر ہم تقریر سیکھتے۔ اور اس کے بعد ایک تو اگر کوئی بھائی خطیب بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو اپنے اندر وہ خطابت کا جنون پیدا کرے۔ جب اس کے اندر خطابت کا جنون پیدا ہوگا، پھر اس کو خطابت سیکھنے میں بہت جلد اس کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب ہم بزم مدنی و قاسمی کے مجھے وہاں پر ذمہ داری ملی، تو اس کے بعد ہم باقاعدہ لڑکوں کو، میں خود بھی اس وقت ایم ایس او اور جیش محمد کی زیر تمام مختلف جگہوں پہ تقریری مقابلے ہوتے تھے، تو ہم الحمدللہ دوستوں کو لے کر وہاں جاتے تھے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کا شکر ہے وہاں یہ بھی موقع ملا کہ میں نے اپنے استاد خطیب پاکستان مولانا یوسف فاروقی صاحب، ان کے ساتھ اکثر میں نے سفر کیے اور ان سے بھی میں نے سیکھا۔ پھر اس طرح خطیب پاکستان حالیہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی مولانا صابر بٹ صاحب، ان کے ساتھ بھی سفر کرنے کا مجھے کافی موقع ملا، وقتاً فوقتاً تقریباً 4 سال، تو میں نے ان سے بھی سیکھا۔ جو بندہ جس شعبے کا جنون رکھتا ہے، اس شعبے کے بندے کے ساتھ رابطہ مضبوط کرے، پھر آپ کو خطابت آنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہم خطابت سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک تو آپ کسی بعمل خطیب کے ساتھ منسلک ہو جائے، دوسرا اپنے جو اساتذہ ان سے اپنی رہنمائی ضرور لیں، اور تیسرا آپ کتابیں ہیں خطباء کی ہیں، آپ ان سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں۔ تو جب یہ چیزیں آپ ابتدا میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خطابت میں ایک نخار بھی پیدا ہوگا، خطابت میں سیکھنا آسان بھی ہوئے گی، پھر رہنمائی کرنے والا اپنے اوپر ایک لازم آدمی رکھے۔ میں حضرت کی گفتگو سے یہ سمجھا ہوں کہ مدارس میں جو بزمیں ہوتی ہیں یہ ایک خطیب بننے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتی ہیں۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں نا، جب اناؤنسمنٹ کی جائے کہ فلاں موقع پر بزم کا اہتمام ہے، فلاں وقت میں اہتمام ہے، تو واقعتاً کنی کتراتے ہیں۔ تو جو اس موقع پر، اب یہ میرا جملہ ایک سمجھے کہ قابل توجہ ہے، جو طلباء مدرسہ کی بزم پر جب مدعو کیا جائے، اس موقع پر جو پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر عملی زندگی میں آ کر بھی اسٹیجوں اور جلسے جلوس اور بڑے بڑے پروگرام سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ عملی میدان میں جب آئے عالم بن کر، تو اس موقع پر وہ آگے سے آگے بڑھے، بڑے بڑے خطباء میں ان کا نام شمار کیا جائے اور بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر، جلسوں کے اندر اسے مدعو کیا جائے، تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اس سیڑھی پر قدم رکھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اگر بزم میں حصہ لے لیا تو کون سا میں نے کوئی خطیب بن جانا ہے۔ اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو جب آپ نے قطرہ ہی نہیں بننا اور قطرے کو شامل ہی نہیں کرنا اپنی زندگی کے اندر، تو دریا کیسے بنے گا؟ تو اس لیے جو مدارس کے طلباء ہیں وہ اپنے مدارس میں ہونے والی بزموں کو غنیمت جانیں اور ان میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ احباب کی یہ شرکت آپ کو ایک موقع آئے گا کہ بڑے بڑے اسٹیجوں پر بولنے کا موقع فراہم کرے گی۔ اچھا حضرت، ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ شرم، ڈر، خوف، جھجک، ویسے تو بندہ بڑا 30 مار خواہ ہوتا ہے، لیکن جب اسٹیج پہ آتا ہے، مائک کے سامنے آتا ہے، لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تو اب یہ شرم کو، ڈر کو، خوف کو کیسے دور کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر جو ڈر ہے، اس کے اندر سب سے بڑی مار یہ ہے کہ وہ خود ڈر اپنا خود آپ دور کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جہاں پر وہ بزم میں بیٹھا ہے یا کہیں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہے لیکن اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، تو وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے کر کہے کہ یار جو سامنے والا ہے یہ بھی تو ایک انسان ہے، یہ جو سامنے والا گفتگو کر رہا ہے یار یہ بھی تو ہم جیسا بھائی ہے، یہ بھی تو میرے پاس اٹھ کر ہی سامنے تقریر کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جب وہ سامنے والوں کو سنے گا، توجہ کرے گا اور اس کو دے کر اپنے دل کو تسلی دے گا، میرے خیال میں کہ اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ تقریری مقابلہ ہو یا آپ جمعے کے لیے ہو یا آپ کہیں کسی تقریر کے اپنا جلسے کے میدان میں تقریر کے لیے جا رہے ہو، تو آپ وہ صلاۃ و حاجت کے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر ضرور جائیں۔ جب اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اگر اس وقت آپ کا دل چھوٹ
چھوڑ بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کی مدد نصرت جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ اس اسٹیج پہ کھڑا ضرور کر دے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنا جو اہل ذوق ہے آپ ان کے پاس بیٹھیں، جو اس شعبے کے بادشاہ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں، جب ان کے پاس بیٹھو گے تو آپ کا دل خود بخود تسلی ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ہے، چاہے قاری ہے، چاہے خطیب ہے، چاہے نعت خوان ہے، کوئی بھی دنیا میں جو آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر یہ نہیں بنا، جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے پڑھا، سمجھا، پھر سنا، پھر اس پہ عمل کیا، تو پھر وہ ایک اللہ پاک نے اس کو مزید مقبولیت عطا کی ہے۔ تو میری ان حضرات سے درخواست ہے کہ جن میں یہ چیز آتی ہے، سب سے پہلے ہر بندے کے اختیار میں کہ وہ اپنے دل کو، اپنے وجود کو خود اپنے اختیار میں رکھے۔ جس طرح زبان ہمارے اختیار میں ہے، اس طرح جو اپنے ہاتھ ہمارے اختیار میں ہیں، بھئی کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، تو اس طرح اپنے دل کے اوپر بھی آپ پہلے اللہ سے مانگے، پھر آپ جو بیان کرنے والا آپ ان کو دیکھیں کہ یہ بھی تو ہم میں سے اٹھ کے گیا ہے۔ تو میرے خیال میں، میرے ایک ناقد تجربے کے مطابق اس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ خود کو تسلی دینے سے ہی انسان کو خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ خود کو تسلی دیجئے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو آپ قدم تو اٹھائیے، ہمت تو دکھائیے، خود اعتمادی اپنے اندر انشاءاللہ خود پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ورنہ اگر حقیقت میں خارج میں دیکھا جائے تو لوگ تو حوصلے پر نہیں بھی نہیں، تو نہیں اگے بڑھ سکتا، تو نہیں گفتگو کر، لوگ آپ کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنے والے نہایت ہی کم ملیں گے۔ تو آپ نے خود اپنے آپ کو دھمکی دینی ہے، اپنی حوصلہ افزائی خود کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ خود سے اپنے آپ کو دھمکی دینا آپ کو آگے سے آگے بڑھائے گا۔ اب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی ملاقاتیں ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، عوام الناس سے بھی ہوتی ہیں اور خواص یعنی علماء کرام سے بھی ہوتی ہیں۔ ایک تو ان ملاقاتوں کا فائدہ بتائیں، اور دوسرا آپ اپنی مصروفیات میں یہ وقت کیسے نکال لیتے ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر علاقے کے علماء صرف مہینے میں ایک بار چائے پہ جمع ہو جائیں نا تو اس کے انتہائی زیادہ نتیجہ خیز ثمرات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اسی کے پیش نظر میں نے یہ سوال کیا ہے، تو حضرت اس کا جواب دیں گے۔ یہ سوال بھی حضرت نے بہت اہم کیا، اور یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ اصول اور ضوابط اور ڈسپلن کے اپنے دائرے میں رہ کر چلائے گا تو میرے خیال میں اس کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ میرا ایک اصول رہا ہے کہ میں رات کو ایک ارادہ کر کے سوچتا ہوں کہ میں نے جو صبح زندگی بشرط زندگی ہوئی تو میں نے فجر کی نماز کے بعد پڑھانی ہے، پھر بچوں کو پڑھانا ہے، پھر جو میرا اتنا وقت درمیان میں ہے اس وقت میں درمیان میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک خاکہ سا ذہن میں جب میرے بن جاتا ہے، پھر اس کے مطابق میں اپنا مسجد سے جب نکلتا ہوں یا جہاں سے بھی، تو پھر اس ترتیب سے میں حضرات سے پہلے رابطہ کر لیتا ہوں کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، ان سے وقت لیتا ہوں، پھر ان کے پاس جاتا ہوں۔ اور اس کے اندر مجھے جو فائدہ ہوا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ میرے ان حضرات کو ملاقاتوں میں میری اپنی بہت اصلاح ہوئی ہے، علماء حضرات سے، محتمم حضرات سے اور اہل علم حضرات کو ملنے سے میری بہت اپنی اصلاح ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ وقت کیسے نکالا جاتا ہے، وقت انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو ڈسپلن کے مطابق لے آئیں گے تو پھر میرے خیال میں آپ گھر کے کام بھی کر سکتے ہیں، آپ وقت پہ نمازیں بھی پڑھا سکتے ہیں، اور اس جو آپ کا وقت جو بچتا ہے درمیان میں اس میں آپ اور بھی خارجی کام بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں ڈسپلن ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں وقت کی پابندی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم ڈسپلن بنائیں گے، جب نکلیں گے، خاکہ لے کر نکلیں گے، تو میرے خیال میں پھر ملنا اور ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، جب آپ اس دور میں حضرت وہی بات میں لے رہا ہوں کہ اس دور میں آپ نے اپنی محنت، اپنے رابطے اور اپنے وقت کے اوپر آپ نے آگے آنا ہے۔ آپ کہو کہ آپ کو آگے کوئی میدان میں لے آئے، کوئی سٹیجوں پہ لے آئے، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ نے اپنے رابطہ، اپنی ملاقاتیں، ان کو آپ نے مضبوط بنانا ہے، پیچھے ماں باپ اور اساتذہ کی دعا کا سہارا۔ تو اس لیے میں جو نچوڑ نکالا ہے، میں نے جب نکلتا ہوں ڈسپلن بنا لیتا ہوں کہ میں نے آج کتنے حضرات سے ملاقات کرنی ہے، واپسی میں نے آ کر نمازی پڑھانی ہے، اس کے بعد جو میری مصروفیات ہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے اندر حضرت میں یہی جواب دوں گا اپنے ان علماء کو جو فارغ ہو چکے ہیں کہ آپ کے علاقے کے جتنے علماء ہیں آپ ان کے ساتھ جڑیں،
اگر آپ جو ہیں کسی تنظیم سے نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کوئی تنظیم کے ساتھ ہو تو پھر یہ تلق برتا ہے، اس سے ہٹ کے بھی آپ جتنی جماعتیں ہیں یہ سب ہماری ہیں، سب سے محبت رکھیں، سب سے پیار رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح ملاقاتیں کریں گے آپ کو بہت زیادہ، آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو باتیں اور سیکھنے کو ملے گی۔ ہم کل غالباً پرسوں بلکہ استاد المناظرین، استاد العلماء، استاد الحدیث حضرت مولانا نواد حذیفی صاحب کے پاس بیٹھے تھے، اور یقین کرو میں جب ان کی لائبریری میں گیا، حضرت کی کتابوں کے وہ میں نے جو سیٹنگ دیکھی، یا اپنا ہر معاذ کے لیے ہر وقت تیار ہیں، تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں دارالعلوم دیوبند میں کھڑا ہوں، کیونکہ میں جب گیا تو حضرت نے مجھے تعارف کتابوں کے کروائے کہ یہ پڑھے ہیں، یہ پڑھے ہیں، یہ پڑھے ہیں، میرے مطالعے میں ہو۔ اور میرے خیال میں مجھے انہوں نے ایک فرض دکھائی کہ یہ جو مسلک نے ہمارے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں وہ 600 کہہ رہے تھے، میں نے کتابوں کی فہرست بنا لی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے 1000 تک ابھی اور نکالنی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ان کے بعد میں نے اپنے علماء کی وہ کتابیں اور فرشتے نام لکھ کے لے آنے ہیں کہ جنہوں نے ان کے جواب دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جانے سے آپ کا اتنا علم اضافہ ہوگا، بلکہ جب آپ گھر سے نکلو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلک علماء دیوبند جو موجود بھی ہے اور کام بھی کر رہا ہے اور حق پہ بھی ہے۔ جب ہم گھر تک محدود ہو جائیں گے، مسجد تک محدود ہو جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کون کیا کر رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، تو میرا سوچ محدود ہو جائے گی۔ ہم اس لیے جاتے ہیں حضرات کے پاس وقت لے کر کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمیں سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ مولانا نواز حذیفی صاحب کا ذکر ہوا، وہ میرے استاد محترم بھی ہیں اور بہت زیادہ محبت فرمانے والے ہیں۔ میں تو فیصل آباد کے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ آپ حضرت کے مدرسہ اور جامعہ میں ایک مرتبہ ضرور جائیں۔ اللہ پاک کی ذات نے اہلیان فیصل آباد کو ایک اپنی نعمت سے نوازا ہے، حضرت حذیفی حفظہ اللہ کی صورت میں۔ الحمدللہ وسیع تجربہ ہے، مناظر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، اور اسی طرح استاد بھی ہیں، اور بڑی ماشاءاللہ علوم میں ان کو اللہ پاک کی ذات نے مہارت عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے کتب خانے میں، لائبریری میں جائیں تو یقیناً انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی علمی دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ علماء و خطباء کے لیے معاش کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے دنیا کو پیسے کے ساتھ جوڑا، تو معاشی حوالے سے کس طرح ایک عالم کو مینج کرنا چاہیے؟ اسے کوئی یعنی یہ جو کیونکہ مدرسے کی تنخواہ یا مسجد کی تنخواہ، میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت جو تنخواہ کے حوالے سے ظلم ہے نا، وہ مزدور پر نہیں ہو رہا، امام مسجد پر ہو رہا ہے، مدرس پر ہو رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے ان کی تو پھر بھی مختلف یونینز بنی ہوئی ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ مزدور کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے۔ ایک بیچارہ امام مسجد اور مدرس اور عالم اور خطیب ہے کہ جس کی معاشی ضروریات کا کسی کو بھی پاس و لحاظ نہیں، نہ اس حوالے سے کوئی آواز اٹھاتا ہے، نہ اس حوالے سے کوئی تگ و دو کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے۔ اور یقین جانے کہ یہ جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے ایمان کے، ہمارے اسلام کے، ہمارے دین کے، ہماری نمازوں کے، ہم ان کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کم از کم اپنی ہمت و استعداد کے مطابق ہمیں اپنے آئمہ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس میں بھی کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے، بندہ سوچے کہ میں کیسے خدمت کروں گا، تو میں نے اس کا ایک سمپل سا سلوشن پیش کیا ہے ایک پوسٹ کی صورت میں، بلکہ اس پوسٹ پر تو بعض علماء نے نا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں تو یہ پوسٹ پڑھ کر شرم آئی۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ علماء وہ تھے کہ جن کی الحمدللہ کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہے، اور وہ علماء اور وہ ائمہ کے جو بیچارے 15,000 20,000 تنخواہ پر گزارا کر رہے ہیں، انہوں نے اس پوسٹ کے حوالے سے کہا کہ یہ تو آپ نے ہمارے دل کی آواز جو ہے لوگوں تک پہنچائی ہے، اور اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ہوا ہے، کاش کے لوگ اس پر عمل کریں۔ اور وہ کیا تھا جو میں نے حل پیش کیا؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی دھوبی ہے تو وہ اپنے امام کے کپڑے فری میں دھونے کی سعادت حاصل کرے۔ دیکھیں جو مقتدی ہوتے ہیں نا ان میں سبھی شعبہ زندگی سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، اگر کوئی ان میں ایسا شخص ہے کہ جس کی گوشت کی دکان ہے، تو اگر ہفتے میں 1 کلو گوشت امام کے گھر فری بھیج دے گا اسے کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ اس کے لیے بینیفٹ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف وہ ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں نے 1 کلو گوشت جو ہے ہر ہفتے امام صاحب کے گھر بھیجنا۔
اگر کوئی سبزی والا ہے وہ اپنے امام صاحب کے گھر سبزی بھیج دے، اگر کوئی ہوٹل والا ہے وہ ہفتے بعد یا مہینے بعد اچھا بہترین کھانا اپنے امام کے گھر بھیج دے۔ تو اس طرح سے اگر تمام تر مقتدی اپنا انفرادی اور ذاتی طور پر یہ عمل شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز اس سے آئمہ کو بڑی سپورٹ ہوگی۔ تو یہ تو میں نے ایک مشورہ دے دیا ہے۔ اب ویسے میں سوال کرتا ہوں حضرت فاروقی صاحب سے کہ ان کا معاشی سلسلہ کیا ہے، کیسے وہ چلتی ہیں، اتنا ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کیا ان کے پاس ایسے سورسز ہیں کہ جہاں سے وہ کہہ لیں کہ پیسے اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، کیسے ان کا معاشی سلسلہ چل رہا ہے؟ حضرت صاحب سے پہلے جو آپ نے خاکہ پیش کیا بہت اچھا پیش کیا، لیکن کیونکہ اس وقت نفسی کا عالم ہے، اس وقت کسی کو اپنے سکے بھائی کا خیال نہیں ہے، یہ تو دنیا دار ہے، امام تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال میں آپ کی وسادت سے یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی مقتدی حضرات ہیں کہ حضرت نے جو خاکہ پیش کی اس پہ عمل کریں، ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے ان امام حضرات اور خطبہ حضرات سے بھی کہوں گا کہ جو معروف خطیب نہیں ہے، معروف نعت خوان نہیں ہے، معروف قاری نہیں ہے، جو صرف مسجد تک محدود ہے، ان سے درخواست ہے کہ تجارت کرنا جو ہے وہ سنت عمل ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اس کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے، میں بلکہ ملت روڈ پہ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، بلکہ وہ مسئلہ کے اہل حدیث کے ہیں اور وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے ان کا جو واقعہ ہے۔ تو مجھے ان سے ملاقات ہوئی، مسجد میں نماز پڑھائی انہوں نے، تو میں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں اپنا نماز کے علاوہ میں روئی ایک جگہ سے اٹھاتا ہوں، دوسری جگہ پہنچا دیتا ہوں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، تو میرا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ میں ان کے ساتھ میرا ایک لین دین کا معاملہ ہے، ان کو میں پچھلے پیسے دے دیتا ہوں، اگلا پھر مال اٹھا لیتا ہوں۔ تو یعنی کہ اپنے نمازوں کے علاوہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش اس طرح اپنے آپ کو خوشحال رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اندر ایک تو شرم ہے کہ ہماری تو یہ توہین ہے، ہماری تو یہ گستاخی ہے۔ میں نے گاؤں میں ایسے امام دیکھے کہ جنہوں نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وقت پہ نماز پڑھاتے ہیں، اس کو اپنے بھینسوں کا کام کرتے ہیں، دوئی بیگم میں کام کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ جھجک اتارنی چاہیے، کیونکہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے، اس میں کون سا شرم ہے؟ اس لیے بجائے کسی کی جیب پہ نظر رکھنے کے کہ آپ خود اتنا مضبوط ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھائیں، فجر کے بعد بچوں کو پڑھائیں، پھر سارا دن سوئے رہیں، پھر ہم زور کی نماز پڑھائیں، پھر ہم سارا دن سوئے رہیں، تو لہٰذا کچھ خوشحال ہونے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی اس وقت، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے، ہم نمازیں پڑھا رہے ہیں پرفتن دور میں، جو کسی کے لیے اپنے باپ کے جنازے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اس طرح کا پرفتن دور چل رہا ہے۔ تو میں ان علماء سے کہوں گا کہ آپ پر خوشحال رہتے ہیں۔ دیکھو کہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، آپ 5,000 سے شروع کر سکتے ہیں، مختلف کاروبار ہیں، جو جس شریعت جہاں تک جس کاروبار کی اجازت دیتی ہے کہ علماء جس پہ اتفاق کرتے ہیں، آپ آن لائن کاروبار بھی ہیں، آپ کریں، تھوڑی سی اپنے ذہن کو دوڑائیں۔ اور اس طرح کے کئی کاروبار ہیں کہ یار ہم سے مال لے جائیں، آپ پیسے جب بیچ دیں تو آپ اس وقت اٹھا لینا۔ منڈیوں میں ایسے کاروبار ہیں، شہروں میں ایسے دکانوں میں کاروبار ہیں۔ تو میں اماموں سے کہوں گا، جو امام حضرات ہیں یا جو حضرات ہو جو معاشی طور پر پریشان ہیں، وہ تھوڑی سی اپنی محنت کے اندر محنت کو بڑھائیں۔ ٹیوشن پڑھانا ہی صرف جو ہے نا محنت نہیں ہے، اس سے اور جو ہے تجارت وہ بھی اپنا ایک جو ہے ترقی کی طرف انسان کو لے سکتی ہے، اور اس کے اندر عزت بھی ہے، اور میرے خیال میں اللہ پاک برکت ڈالے گا۔ جب اللہ پاک تم مال دے گا، کل اپنی تجارت شروع کر دو، دین کا کام فری کرنا، پھر اپنا جو مال ہے اس کے اوپر گزارا کرنا۔ تو میرا تو ایک ناقص صحیح ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو وقت ہوتا ہے اس میں اپنا چھوٹا بہت کسی نہ کسی ادارے سے منسلک ہو جائیں اور کاروبار ساتھ کریں۔ بارک اللہ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا قاسم فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے تجربات سے اور اپنی باتوں سے میں نوازا۔ انشاءاللہ ہمیں ضرور رہنمائی ملے گی۔ بارک اللہ۔